میرے ملک کے اداروں کو بھی پتہ ہے، اعلیٰ حکام کو بھی پتہ ہے، افواج پاکستان کو بھی پتہ ہے، محافظ پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر جو سب سے زیادہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، پاکستان کے محافظوں کا خیر خواہ ہے اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، سارے اداروں کو پتہ ہے کہ وہ قائد جمعیت، قائد اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک جلسے میں ایک بیان جاری کیا ہے، وہ بیان بالکل سیاق اور سباق سے کاٹ کر کے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور عوام کو قائد جمعیت سے بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کے ذہنوں میں یہ تاثر ڈالا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شہداء کے مخالف ہیں، وہ پاکستان کے محافظوں کو شہید ہی نہیں قرار دیتے ہیں، وہ ان کو شہید ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے دینی اداروں، جن اداروں کی سرپرستی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، ان اداروں کے اندر باقاعدہ پاکستان کے اداروں کے تحفظ، پاکستان کے اداروں کا دفاع کرنا سکھایا جاتا ہے، ملک پاکستان کے ساتھ محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، افواج پاکستان کے ساتھ محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، شہادت کے مقام اور مرتبے پر بیان کیا جاتا ہے، شہادت کے مقام اور مرتبے کو بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات باور کروائی جاتی ہے کہ شہادت بہت اونچے مقام اور مرتبہ ہے، اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، جس ملک کے اندر مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بھی لگتی ہیں، اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والے محافظ پاکستان، اور جب وہ شہید ہوتے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ لیکن مولانا نے آخر یہ بات کیوں کی؟ مولانا نے یہ کیوں بتایا؟ اس ترتیب سے جو بات کاٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصل بات کی طرف آنے کی کوشش کریں، اصل جو چیز ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ مولانا نے اداروں سے بات کی، مولانا نے اداروں کے سامنے بات رکھی، ملک چلانے والوں کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو بلوچستان بھی جنگ کی آگ میں جل رہا ہے، بلوچستان کے اندر لوگوں کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، پاکستان کے محافظوں کو اٹھا کر کے لے جایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، عوام کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بڑوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے اندر بدامنی کی فضا قائم ہے، وزیرستان کے اندر حالات خراب ہیں، بچے گھر سے اسکول پڑھنے کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں، بڑے مزدوری کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں، کشمیر کے حالات خراب ہیں۔ جب مولانا نے اداروں کے سامنے یہ بات کی، مولانا کو آگے سے کیا جواب ملا؟ مولانا تو اداروں کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں، مولانا تو عوام کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں، مولانا تو عوام کی خیر خواہی چاہتے ہیں، لوگوں کے جان مال کے تحفظ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، لوگوں کے جان کی بات کرتے ہیں اور ان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ مولانا سے آگے سے جواب ملتا ہے کہ اگر آپ ان کے اتنے خیر خواہ ہو تو آپ لشکر تیار کر لو، آپ لشکر تیار کر لو، یہ اس بات کا جواب بنتا ہے۔ مولانا سے کہا گیا کہ آپ اسلحہ اٹھا لو، ان کے خلاف آپ جنگ کرنا شروع کرو۔ مولانا قائد جمعیت ہے، قائد ملت اسلامیہ ہے، مولانا کے ایک اشارے پر لاکھوں تعداد کا لشکر تیار ہو سکتا ہے، میدان میں آ سکتا ہے، لاکھوں تعداد کے لوگ وہ اسلحہ اٹھا کر کے میدان میں آ سکتے ہیں، لیکن مولانا ملک کو بدامنی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، ملک کو امن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پھر اس لیے مولانا نے فوج کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنا، ملک کے اندر امن کو قائم کرنا، ملک کے اندر سے خانہ جنگی کو ختم کرنا، ملک کے اندر استحکام کو قائم کرنا۔ یہ فوج کی ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اصل بیان یہ تھا، اصل حقائق یہ تھے۔ اگر مولانا اس طریقے سے بیان نہ دیتا تو ملک کے اندر مزید بدامنی پیدا ہوتی، مزید وہ خوف و ہراس پیدا ہوتا۔ مولانا کو یقین دہانی کرائی جاتی کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بات بالکل 100% درست ہے، سارے طرف حالات خراب ہیں، ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ ہمارا دستے بازو بنو۔ لیکن آگے سے جو جواب دیا گیا اس جواب کو عوام کے سامنے مولانا نے بیان کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے۔